بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 20 دسمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 482 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی مقصد کے لیے نماز استخارہ اگر پڑھنی ہے تو کتنی مرتبہ سنت ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھی جائے گی؟ اور اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کئی کام ہوں تو کیا سب کے لیے ایک ہی نماز استخارہ کافی ہوگی یا ہر کام کے لیے الگ الگ استخارہ کی نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیے، دونوں مسئلے میں اصل یہ ہے کہ نماز استخارہ یا استخارہ ایک بار کرنا ہے، اصل یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ سے نماز پڑھی جائے، جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس کے لیے الگ نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے وہ اسے ایمانہ دیتی ہے۔ کوئی آدمی جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے، ہے نا۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی انسان کو ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ 2 کام ایک ہی ساتھ پیش آ گئے، جیسے مثال کے طور پر وہ سفر پر جا رہا ہے، اس کا مقصد وہاں پر کوئی دکان خریدنا بھی ہے اور کوئی سمجھے گاڑی خریدنا بھی ہے، یا دکان بھی خریدنا ہے، وہاں اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے لیے شادی کا پیغام بھی دینا ہے، یہ سفر بھی کرنا چاہتا ہے، کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ بعض حالات ہیں کہ سفر نہ کرے، اور کیا ہے وہاں جا کر کوئی چیز خریدنا بھی چاہتا ہے، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کرے، لیکن اگر ایک نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے الگ سے استخارہ کرتا ہے تو 2 چیزوں کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں تو بظاہر جائز ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں اب دیکھیں تو صحابہ کے اور اللہ کے رسول کا کوئی قول نہیں ہے، لیکن اصل پر دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہے، وہ نماز پڑھنا، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک ہی ساتھ انسان کئی چیزوں کی دعا کر سکتا ہے، 2 چیزوں کی دعا کر سکتا ہے۔ اب نماز پڑھ لیا اس نے، اس کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں بھائی ہمیں 2 یہ کام کرنا ہے اس سفر میں، دونوں کے لیے ہے، تو دونوں اگر استخارہ کرنا چاہے تو علماء نے جیسے متاخرین شیخ ابن جبرین ہیں، عبداللہ بن جبرین، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے اور ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ الگ الگ کیا جائے، لیکن ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کا مطلب کہ 2 کو ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں ایک سے زائد بار استخارہ کرنا یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، بلکہ جائز ہے۔ اصل تو یہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ انسان ایک ہی بار استخارہ کرے، اس کے بعد انتظار میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر کیا کرتا ہے۔ شرح صدر نہیں ہوتا ہے تو سمجھدار آدمی جو لوگ ہیں، ہوشیار ہیں، معاملے کے ادراک رکھتے ہیں، آپ کے لیے خیر خواہ، ان سے مشورہ کرے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے۔ لیکن اگر ایک سے زائد بار استخارہ کرنا چاہے تو اس کے لیے میرے سامنے جواز کی 2 دلیل میرے ذہن میں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو صحیح مسلم میں ہے، کان اذا دعا دعا 3 واذا سأل سأل 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت صحیح مسلم ہی میں ہے شاید کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ فرمایا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انی مستخیر ربی 3، انی مستخیر ربی 3، میں اپنے رب سے 3 بار استخارہ کر چکا ہوں اور اب میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ 2 دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کو ایک بار کیا، شرح صدر نہیں ہوا، 2 بار کیا تو 3 بار استخارہ کر سکتا ہے، اور اگر ان کی بنیاد پر کوئی اس سے زیادہ بھی کہے تو ہو سکتا ہے، لیکن 3 ہی بار پر اکتفا کرے، کیوں؟ ایک تو اس حدیث کی بنیاد پر، دوسرے ایک جلیل صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس عمل کی بنیاد پر۔ واللہ اعلم۔
جی شیخ، اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میرے بھائی کے ایک غیر مسلم خاص دوست ہیں ان کے، اور وہ ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ یعنی سیاسی لیڈر ہیں میرے خیال سے، تو وہ اپنے سارے جو کام کاج ہیں اور اس کے اندر حلال حرام رشوت وارے سارے پیسوں کا حساب کتاب انہی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور وہ سارا حساب کتاب رکھتے ہیں، اور ایسی کوئی خاص تنخواہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی گفٹ وغیرہ وہ دے دیتے ہیں، اور اسی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کبھی غیر مسلموں کو جو تہوار ہے اس میں بھی وہ شرکت کرنی پڑتی ہے۔ ان ساروں کے پیش نظر وہاں پر ان کا یہ کام کرنا تنخواہ یا بنا تنخواہ کے کیا حکم رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک ناحیے سے یہ چیز جائز نہیں ہے، ایک ناحیے سے یہ چیز جائز نہیں، اس لیے کہ ظاہر بات رشوت کا لینا دینا اس کی بھی ہے، لکھنا پڑھنا ان کے پاس رہتا ہے۔ اب یہ رہتا ہے تو اب ان کے ذمے یہ بھی بات ہوگی، اس لیے کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ خود کسی سے نہیں کہتے کہ ہاں بھائی ہمیں اتنا چاہیے، ایسے ہی لوگوں کو رکھے رہتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنا دینا پڑے گا، اتنا کرنا پڑے، پھر اس کے بعد جو ہے کام تمہارا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے یہ لین دین کرنا اور یہ رشوت کا اصل کام کیا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار وغیرہ میں شریک ہونا، یہ چیز بھی جانتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے رہ کر کے خاص طور پر جو موجودہ صورتحال ہے مسلمانوں کی کوئی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی بڑی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں خاص طور آج کل جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بدرجہ مجبوری ان کے لیے، اس لیے کہ اتنا قریب نہیں ہوگے تو کوئی خاص خدمت نہیں کر پائیں گے، ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ایک وجہ جواز نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بھی انہیں پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر جو بعض تہوار ان کے ہیں جو خاص شرکیہ قسم کے ہیں، ہے نا، جیسے یہ ہوتا ہے نا گڑیا، اور دوسرے جو ہوتے ہیں بعض چیزیں ہیں جو یعنی صرف ایک مذہبی ہے، بسنت کا میلہ ہے، یہ ہے وہ خالص یہ کیا ہیں، یہ ایک روایتی طور پہ چلے آ رہے ہیں، لیکن بعض جیسے دیوالی اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو خاص کیا ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں مذہبی امور سے، ان میں تو شرکت ان کے لیے پھر جائز نہیں ہوگی، جی کوئی بھی بہانہ کر کے، یعنی شرکت کسی بھی نوعیت کی شرکت جائز نہیں ہوگی۔ بھائی ظاہر بات ہے ان میں حاضر ہونا، تحفے تحائف دینا، مبارکبادی دینا، اور کون سی شرکت چاہتے ہیں؟ مطلب میرے خیال سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں پر پارٹی ہو رہی ہے تو وہاں پر ساتھ میں چلے جانا، بھائی وہ ظاہر بات ہے اس میں گویا کہ اس میں شریک ہونا، ان میرے میں ان کے جانا سے وہاں کچھ نہ کھائے پیے اور اپنا حفاظت سے رہے۔ بھائی دیکھیے بس صرف ایک لیڈر ہے، ساتھ میں رہنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کچھ کھائے پیے، ایک تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ کھائیں پیے نہیں جو ہے، یہ کہیے کہ ہاں شراب نہ پئیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ تو یہ قسم کی وہاں پر گویا کہ ان کی تعداد تو کم سے کم بڑھانا ہے نا، اہمیت کو تو بڑھانا ہے نا۔ کل لوگ دیکھو وہی مسلمان ہے وہ تو آتا ہے، تم کیوں نہیں آتے ہو؟ آپ نے اس سے پہلے شاید کہا تھا شیخ کہ دیوالی وغیرہ کی کوئی مٹھائی اگر دیتے ہیں تو وہ چیز کھانا جائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہے کہ جائیں، یہ نہ کہ اگر آ گئی گھر میں تو ٹھیک ہے کھا لے، اس میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں ان کی بھی تو تائید نہیں ہو رہی، اس میں کوئی تائید نہیں ہے، اس میں کوئی تائید نہیں ہے، تو وہاں جا کے کھانے میں تائید ہے۔ ہم ایک میلے کے اندر حاضر ہونا، شیخ آپ نے گھر کے اوپر پاس ہیں اور ایک بارات ہے اس کے اندر جا رہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی جی جی، یہاں پر ایک چیز اور یہ تھی شیخ کہ اگر جیسے ان کا سوال تھا، جہاں تک ابتدائی طور پر جو سمجھ میں آ رہی تھی چیز کہ وہ صرف اگر لکھنے اور پڑھنے کی حد تک ہے تو یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، یہ آپ نے اس میں ایک اور چیز کھول دی، اس کے اندر ایک چیز شیخ کہ ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لینے دینے والے بھی بن جاتے ہوں، رشوت ہو نہیں سکتا، ہوتا یہی ہے شیخ، کوئی بھی بڑا لیڈر ہے وہ ڈائریکٹ کسی سے رشوت نہیں مانگتا، نہیں، شاید ان کو صرف حساب کتاب کے لیے رکھا ہو۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، لکھنے والا سب اس بھی رشوت لکھ رہے ہیں نا، تو سارا چیز تو اس میں شامل ہے نا، جی، لیکن وہی ہم نے کہا کہ صرف لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہے اور اس کے ذریعے سے بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں، تو چلو بدرجہ مجبوری اخف البلیتین پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ جڑے رہیں، جی، اس علاقے کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے تو آج کل صورت ہے کہیں ہندو جیسے گنڈے جو ہیں حملہ کریں تو ان سے مل کر کے جو ہے وہ حفاظت کر سکتے ہیں، جی، تعاون۔
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج کل جو موبائل آتے ہیں اس میں یعنی آٹومیٹک ریکارڈنگ کا جو آپشن ہوا کرتا ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ کسی کی بات چیت کو یعنی ریکارڈ کرنا ان کی یاد کے بغیر کیا حکم رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تجسس کے اندر داخل ہے جو گناہ کبیرہ میں ہے، تجسس میں داخل ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ کسی اللہ یہ کہ دیکھیے ایک عام فون ہوا کرتا ہے، کسی آفس کا ہے، کسی وزارے کا ہے، کسی کا ہے، وہ تو اس میں کوئی پرائیویٹ گفتگو کی بات نہیں، لیکن خاص انسان کا ٹیلی فون ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسے طور پر انسان بسا اوقات ہم اور آپ کسی سے ایسی بات کہتے ہیں جو دوسرے تک نہ پہنچ پائے، اب اس کو ریکارڈ کر کے عام کر دینا، ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی بھلے سے وہ خود ہی ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے تب بھی ریکارڈ کرنا جائز نہیں؟ جی نہیں جائز، اللہ کہ بتائیں ہاں بھائی آپ بات ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے۔ بہت سے لوگ ریکارڈ کر لیں گے تب کہیں گے ہم نے ریکارڈ کیا ہے بتائیں ہم اس کو، تو یہ اب کیا پوچھ رہے ہو تم، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، کبھی کبھی تو چلے آپشن بھی کبھی کبھی پہلے آ جاتا ہے فوری ریکارڈ کرنے کا، تو پہلے ریکارڈ کر لیں پھر بعد میں۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کسی کے گھر میں بیٹھ جائیں کہ ہم آپ کے یہاں آ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ جائیں جا کر کے مجلس میں، ریکارڈنگ کا آپشن بعد میں نہ ملے تب؟ نہ ملے تو نہ ملے، کوئی ضروری ہے ریکارڈ کرنا، کوئی فرض واجب ہے؟ وہ باتیں تو چلی جائیں گی جو بھائی بھلے سے چلی جائیں گی، دوبارہ کر لیں گے اگر کام کی ہوئی تو۔ اچھا، مشائخ کی بھی باتیں ریکارڈ کرنے میں؟ بالکل، اس لیے کہ بسا اوقات کوئی شیخ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ زبان سے نکل گئی کوئی بات، جیسا خود میرے ساتھ ہوا ہے، ایک صاحب نے ایک ایسے ریکارڈ کیا اور کسی صاحب کے بارے یقیناً ہم نے حق کہا کہ بھائی کوئی عالم تھوڑی ہے کہ ان کا فتویٰ لیا جائے، اب جا کر ان سے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے ہم سے۔ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو الگ مسئلہ ہوتا ہے، اسے عام کرنا ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی ہے۔ جی بھلے سے اس کے اندر کوئی چیز یعنی برائی نہ ہو یا کوئی خاموشی یا چھپانے کی کوئی مادہ نہ ہو تب؟ بالکل نہ ہو، پہلے پوچھ لیجئے تاکہ انسان احتیاط۔ بسا اوقات انسان کا اسلوب جو بتاتا ہے شیخ، وہ اس سے بہت بڑا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ جی علی کل حال المجالس بالامانہ، اللہ کے رسول حدیث ہے المجالس بالامانہ، مجلسیں کیا ہیں؟ امانت ہے۔ اس ایک اصل یہ ہے کہ ٹیلی فون وہ ریکارڈ نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مسجد میں جیسا کہ بورڈ لگا ہوتا ہے بعض مساجد میں کہ مسافر کو رکنا منع ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسافر مسجد میں رک سکتا ہے، تو اس شرط پر کیا کوئی اگر مسجد میں اگر رکتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے کیا واللہ عالم، میرا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کوئی صریح حدیث ہے کہ مسافر مسجد میں رکے۔ کیا اللہ نے کہا کہ مسافر کو مسجد میں روکو؟ نہیں، میں جو معاشرہ ہے اس کو لے کر دلیل، ہاں تو یہ نہ کہ حدیث میں آتا ہے، جی یہ کہیے کہ حدیث میں ممانعت نہیں ہے، یعنی دلیل یہ مسافر مسجد میں رک سکتا ہے، رکتے تھے جو آتی ہے چیز، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اجازت ہو، اس لیے کہ وہ تو ضرورت تھی، وہ آج سے پہلے بھی ضرورت، لیکن آج کل دیکھیے انسانوں کے پاس عموماً پیسے ہو گئے، ہوٹل اور قیام گاہیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ اب زیادہ مسجدوں کے محتاج نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، مسجدوں کے اندر اب اس قدر جو ہے لوگ جو باہر سے آتے ہیں اگر کھلی چھوٹی سی گڑبڑی کرتے ہیں، یعنی اب کیا کریں گے، چھوٹی مسجد کی گھڑی تک وہ چوری ہو جایا کرتی ہے، لوگوں کے چپل تک رکھے ہوئے چوری ہو جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں آج کل تو خیر یہ بندھنوں کا نہیں، وہ چوری ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اگر مسجد والے اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ ناجائز کام کر رہے ہیں، جیسے کہ بعض جذباتی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج کل بڑی سہولیات باہر ہو گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اللہ ہے کہ آپ بہت مجبور ہیں تو ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں اتنی بے غیرتی ہو گئی ہوگی کہ آپ کہیں پر جائیں اور آپ کو رہنے کے لیے نہ دیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یقیناً ہے جو وہ شخص جو وہاں پر مزدور ہے جسے بنایا گیا ہے کہ ہاں بھائی کسی کو رہنے نہ دینا، اس پر قیاس نہ کیجیے کہ لوگ مسجد میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا کرنے لگے تو کل ایک چور آئے گا، دوسرا آئے گا اور دھوکہ دے کر رہنا شروع کر دے گا اس میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے پوچھیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں بھائی آپ کو رکنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن مسجدیں سے کھلی چھوڑ دینا، ہے کہ نہیں؟ دور کہاں جائیں، اب یہاں کی مسجد ہمارے دیکھ لیجئے، چیزیں چوری ہو گئیں،
घड़ी कितनी बार चोरी हो गई मस्जिद से, लाउड स्पीकर चोरी हो गया। तो अब अगर इसकी वजह से मस्जिदें बंद होती हैं तो कोई ये ना कहे कि हाँ भाई ये गुनाह का काम कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ कर रहे हैं जी। नहीं, तो ये आप जो बता रहे हैं वो तो बंद लाक लगाना, ताला लगाना, लेकिन मुसाफिर तो एक कोई अथेंटिक हो तो मना करने की इजाजत। वही भाई, वही तो हम कह रहे हैं कि लोग किस पर कयास करते हैं। वो जो मिसाल के तौर पर मस्जिद का फर्राश है, मस्जिद के चपरासी, उससे बात करते हैं, उसके इख्तियार नहीं है ना। और लोग फिर शोर करना शुरू कर देते हैं, देखो ये लोग मुसलमान मस्जिदों में अपने रहने नहीं देते हमको। नहीं, फर्राश नहीं, अगर जब वहां पर मना का बोर्ड ही लग चुका है तो फिर वहां कैसे रहेंगे? भाई ठीक है, किसी जिम्मेदार से पूछें कि हाँ भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं कि मैं होटल में ठहर सकूं, मैं कोई मुसाफिर खाना ले सकूं, मेरे लिए कोई ठहरने का इंतजाम हो सकता है, बिल्कुल इंतजाम कर देते हैं लोग। नहीं, वहां पर अगर मस्जिद के अंदर बड़े लोगों से पूछा जाए, इसके बावजूद भी, सारी सदाकत होने के बावजूद भी अगर मस्जिद के जिम्मेदार नहीं देते हैं अपने कानून के मुताबिक, तो क्या वो गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। उसके लिए वो उनका हक बनता है कि उसका इंतजाम करें, मस्जिद में तो कोई और जगह इंतजाम करें उसके ठहरने का। एक मुसलमान मुसाफिर, उसका हक बनता है मुसलमान का, एक मुसलमान होने के नाते उसका हक बनता है कि उसे ठहराया जाए मस्जिद में ठहराए या कहीं और ठहराए, मस्जिद में ठहरे। भाई मस्जिद का निजाम ऐसी नहीं खुली नहीं रह सकती है या नहीं ठहराया जा सकता, तो ठीक है उसका कोई इंतजाम करें आप लोग, ज़कात के पैसे से उसकी मदद करें जी। मगर वो हकदार होना चाहिए, जाहिर बात है हकदार हो जी। अगर हकदार नहीं हो तो कोई जिम्मेदार नहीं, तो ठीक है आप कोई भी जगह ढूंढ लो भाई। आजकल उस जमाने में जानते हैं कि इससे सहूलियत नहीं रही थी, मुसाफिर खाने वगैरह नहीं रहा करती थी इतने ज्यादा जी। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि मेरी बच्ची कॉलेज की अच्छी तालीम हासिल की है, वो एक टीचर है, तो वो 10वीं के बच्चे या 12वीं के बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा सकती है या नहीं? शरीयत के मुताबिक स्कूल की टीचर कितनी उम्र के बच्चों को तालीम भाई देखिए, 10वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चे किस उम्र के होंगे? बालिग हो गए हैं जी, है कि नहीं है? 10वीं के बच्चे अगर जो है वो 6 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया, किस उम्र का हो गया? 16 साल के हो जाते, 16 साल का जारी बालिग है। 12वीं के और बालिग हैं, जाहिर बात उनको पढ़ना नाजायज है, इल्ला ये कि पर्दे की आड़ से हो, उसका वजूद जो है दिखाई ना देता हो, इसलिए कि अगरचे बुर्का पहने लेकिन जिस्म के का वजूद उसका दिखाई दे रहा है ना, जो हरकत करने से वो चीजें है कि नहीं है। तो और हर आदमी जो खुली आंख रखता है वो जानता है कि इसके कितने नुकसानात हो रहे हैं है कि नहीं। और ना देखें ऐसी औरतों का किस कदर मजाक उड़ाया जाता है। वही तलबा 12 साल की जो तलबा हैं कैसा मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनसे बेगैरती के। बस औकात बाद औरतों को जो कॉलेज वगैरह में उन्हें प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ती है, देखो मेरे साथ ये हो रहा है, और ये हकीकत है, कोई मजाक नहीं है कि नहीं है। जाहिर बात उन्हें पढ़ाना जायज नहीं है, इल्ला ये कि अगर मजबूरी है, कोई दूसरा मर्द नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो अलग कमरे में रहे और वो अलग कमरे में रहे, सिर्फ आवाज उनकी सुनाई दे। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शरीयत में सर को ढकने की कितनी अहमियत है, या टोपी की शरीयत में क्या मकाम है? भाई देखिए, असल चीज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदिय सालेह और समत सालेह का अल्लाह के हमें हुक्म दिया है। सुनन अबू दाऊद में है कि 2 चीजें किसी मुनाफिक में जमा नहीं हो सकती हैं, अल फिक़्ह फिद्दीन व समतुल हसन। असमतुल हसन क्या है? यानी अच्छी हैयत। उलमा करते हैं ये अच्छी हैयत का मेयार क्या है? ये अच्छी हैयत का मेयार अहले इल्म, अहले तक़वा और अहले होंगे, है कि नहीं है। लिहाजा इस लिहाज से अगर किसी इलाके के अंदर ये चीज़ है कि हाँ भाई मुसलमानों का, अहले इल्म का और अहले शर्म समझाते हैं, उनका एक शिआर है कि हाँ भाई वो टोपी पहनते हैं या अमामा बांधते हैं, तो इसका एहतमाम करना, मैं नहीं कहता ऐसा अगर वाजिब है, लेकिन क्या है, हदिय साले और समत साले के अंदर दाखिल है जी। यानी ऐसा करने से सवाब मिलेगा बंदे को टोपी पहनने से? भाई देखिए, यहां अभी टोपी पहनने सवाल गैर सवाल का मामला नहीं है, सवाब गैर सवाब का नहीं। असल यह है कि ये पूछ रहे हैं कि उसकी अहमियत क्या है। अहमियत यह है कि हदिय साले और समत साले में दाखिल है, जिसका हमें हुक्म दिया गया। अगर इस नीयत से कहता है कि हदिय साले में है और हमें शरीयत ने हुक्म दिया, तो उस पर उसको सवाब भी मिलेगा, है कि नहीं। और नहीं तो वो इंसान महरूम रहेगा उससे, नहीं गुनाह नहीं होगा जी। जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि शेख मोहतरम, अगर किसी को
یعنی پیٹھ کے بل یا کروٹ اگر نیند نہیں آتی ہے تو پیٹ کے بل اگر کوئی سونا چاہے تو کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ هذه ضجعة يبغضها الله ولا يحبها الله، یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بعض روایت میں ہے کہ هذه ضجعة اہل النار، یہ اہل نار ایسا ہیں کہ جو اس کا اس طرح آرام کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے بظاہر کراہت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کی مجبوری ہے، کوئی پیٹ میں درد ہے یا کوئی وجہ ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کا بڑا درمندانہ سوال ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو غربت میں پڑھایا لکھایا اور بڑی تکلیف سے بڑا کیا اور بچے کا نکاح کروا دیا۔ اب ہر بچہ اسلام کے نام پر اپنی بیوی کو لے کر الگ رہا ہے۔ اب اسلام میں شریعت میں ماں باپ کا کیا انتظام ہے؟ کیا جن کی جوانی اپنے بچوں کو پالنے بڑا کرنے میں صرف ہو گئی ہے اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے؟ تو اگر بچہ دین کے نام پر اپنی بیوی بال بچوں کو لے کر الگ ہو جائے اور کہے کہ پہلا حق میرے لیے بچے کا ہے اور بعد میں ماں باپ کا ہے، تو ماں باپ کی خدمت اور ان کی دیکھ ریکھ کی کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر سوال یہاں پر ہوگا کہ ماں باپ کیا مجبور ہیں، ان کے پاس جائیداد پراپرٹی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو بچوں کے اوپر جس طریقے سے لڑکوں پر اپنے بچوں کا خرچ ہے، ایسے ہی اپنے والدین کی بھی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے۔ اللہ یہ کہ بچے کو صرف اتنا مل رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہے اور والدین کو نہیں کھلا سکتا ہے نا، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ ہاں بھائی اپنے والدین کو اپنے گھر رکھ کر کے کھلائے، ان کو والدین اس کے گھر میں رہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، کہا بیوتکم، کہا بیوت ابنائکم نہیں کہا کیوں؟ اس لیے کہ بیوتکم میں بھی بیوت ابنائکم بھی داخل ہے، انت ومالک لابیک، ہے نا؟ تو اگر والدین مجبور ہوں، ان کے پاس اپنی جائیداد نہیں ہے، اور بہت سے والدین غلطی کرتے ہیں کہ اپنی جائیداد زندگی میں بچوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر بچے کو پاس استطاعت ہے جا کر کے اپنا رہے، بعد میں آ کے جائیداد لے گا، اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہے وہ۔ آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کو دے دیا، ایک کمرہ اس کو دے دیا، یہ گھر اس کو دے دیا، وہ دکان اس کو دے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو اب تو ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن علی کل حال یہ الگ مسئلہ ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہاں بھائی اسلام یہ ہے کہ ہاں بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مستقل رہو، وہیں آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت کا بھی تو حکم دیا ہے نا۔ والدین اگر محتاج ہیں تو تمہارے مال سے بغیر تم سے پوچھے بھی لے سکتے ہیں، تم سے پوچھے بھی بغیر لے سکتے ہیں۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، ہاں بھائی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، لے جا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی جو نظام، یہ اس کی غلطی ہے نہ کہ اسلام کی غلطی ہے۔ بچوں کو اوپر واجب ہے کہ والدین کو یا اپنے ساتھ رکھیں یا ان کے لیے گھر کا انتظام کریں، وہ اپنے طور پر خدمت تو ان کے لیے نوکر کا بھی انتظام کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ نوکر کی استطاعت نہیں تو اپنے ساتھ رکھیں، جیسے اپنے بیوی بچوں کا خرچ چلائیں ان کا بھی خرچ چلائیں۔ مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر معاملہ مشاحہ جس کو کہتے ہیں کہ بالکل معاملہ تنگ ہو جائے کہ اب اس کے پاس صرف 2 ہی روپے ہیں، اس کی تنخواہ صرف 2 ہی ہزار ہے، اس میں بچوں کا بھی خرچ پورا نہیں ہو پاتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہاں بچوں کو خرچ کا معنی لیتا ہے بہت آسانی سے اس طریقے سے کھلا رہا، ان کے اچھے کپڑے بھی ہیں، اچھے اسکول پڑھ رہے ہیں، اور کہتا ہے والدین کے میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ کھانے کے لیے ہے تو پہلے پہننے کو نہیں، پہلے کیا دیا جائے گا؟ والدین کو کھلایا جائے تو جی۔ تو علی کل حال جیسے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، وہاں پر اس کا بھی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہونا چاہیے۔ جی یہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہوتی کہ جب یعنی 3-4 جہاں پر لڑکے ہوں تو پھر باری کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا حکم رکھتا ہے؟
باریک سسٹم کی بات یہ رہتی ہے کہ ہاں بھائی ایک دن ایک ہفتہ بھائی ہم ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر آدمی ایک ہفتے اپنے یہاں لے جائے، یہ چیز غلط بات ہے، یہ تو والدین کی پریشانی کا سبب ہے نا جی۔ تو ٹھیک ہے، سب لوگ مل کر کے والدین کے لیے 1-2 کمرے کے انتظام کر دو جہاں پر وہ رہیں، اور ٹھیک ہے ایک ہفتے کھانا تمہارے تم بنا کر دو، ایک ہفتے بنا دیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر بچے 3-4 بچے مل کر اگر والدین کو اپنا ایک گھر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک نوکر کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر والدین بضد ہے کہ نہیں ہم اکیلے نہیں آپ کے ساتھ رہیں گے، تو کیا حکم؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ ان کی ضد اپنی جگہ حق بجانب نہیں ہے۔ نہیں، ان کو پوتوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، دوسرے گھروں نے مانا کیا ہے، ٹھیک ہے، بچے صبح شام چلے جایا کریں ان کے پاس، وہ چلے آیا کریں، یا کہ معذور ہیں وہ لوگ، اگر پوتوں کے ساتھ کھیلنے کا ہے تو ٹھیک آئیں اپنا کھیلتے رہے، چلے جایا کریں وہاں پر۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر اہل حدیث کی مسجد اگر قریب میں نہ ہو اور نماز چھوڑنے سے یعنی سستی کی بھی یعنی جماعت چھوڑنے سے سستی کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں کیا احناف کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ ہاں، اگر احناف جو ہے وہ علی الاعلان شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے یا علی یا غوث یہ، یا قبروں کو جا کے سجدہ کرنا، تو ان کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء مقلد ہیں، جیسا کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے شیخ عبدالعزیز بن باز نے حنبلی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اکثر علماء حنبلی ہیں کہا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے، اصل میں یہ جو اصطلاحات ہمارے یہاں جو تقلید کی ہے، وہ جو ہم نے یہاں آج تقریباً 40 سال سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقلید حنبلی علماء کے اندر نادر الوقوع ہے، کہ چاہے دلائل جتنے واضح ہو جائیں لیکن ہم اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں حنبل رحمہ اللہ کی اصول فقہ یا جو ہے وہ اس کے بنیاد بنا کر کے اجتہاد کرنا، یہ ان کو پسند ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ امام ابن تیمیہ کا شمار کس میں ہے؟ حنبلی میں ہے، لیکن ظاہر بات ہے امام ابن القیم کا کس میں ہے؟ شیخ ابن باز کا کس میں ہے؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ کس کے پابند ہیں؟ دلائل کے پابند ہیں، نہ کہ مسلک کے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ تعویذ لٹکانے کے بارے میں علماء کرام کے بہت سارے بیانات سننے میں آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کوئی کہتا ہے شرک اصغر ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور کوئی کہتے ہیں جائز ہے۔ بھائی دیکھیے، تعویذ 2 قسم کا ہے۔ ایک تعویذ تو وہ ہے جو دم کر کے گرہیں لگائی جاتی ہیں یا اور کوئی چیز لٹکا لی جاتی ہے، تو اس کے شرک اصغر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، الا ایک آدمی کا عقیدہ اس کے اوپر اس قدر بڑھ جائے کہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہیں سے مجھے شفا ملنے والی اور کہیں سے نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے، جیسے عام طور ہوتا ہے، اس کو ایک سبب سمجھ رہا ہے، تو یہی شرک اصغر ہے۔ البتہ اگر یہ قرآن مجید سے یہ جائز دعاؤں پر مشتمل ہو، تو یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کا مسلک یہ رہا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے اور شرک کا ایک ذریعہ ہے۔ بصرہ کے رہنے والے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر قرآنی تعویذات ہے تو یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے۔ لیکن ایک چیز کو یہاں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے لکھ کر کے تعویذ اپنے یا اپنے بچوں کے گلے میں لٹکائی ہو، ہے کہ نہیں؟ لہذا احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہر قسم کے تعویذ سے منع کیا جائے، روکا جائے۔ میں وہ تعویذ جو قرآن اور حدیث سے لکھی ہوئی میں اسے شرک نہیں کہتا، ہے کہ نہیں ہے؟ اہل علم کا کبار اہل علم اس کی طرف گئے ہیں
اور اس کے یعنی صراحتاً جسے کہا جائے کہ بالکل ہی جس طریقے سے یعنی عام جو تعویذ وہ گنڈے وغیرہ ہیں اس کے حرمت پر اس کے اوپر کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے. جب آپ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھائی پانی پر دم کیا جا سکتا ہے اور ایسا لکھ کر کے پیا جا سکتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی ایک زائد چیز ہے, اس کے اوپر بھی عمل, لیکن یہ کہ کم سے کم میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہوں اور نہ ہی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہاں ایسا کرے. لیکن اگر کسی نے کیا تو میں اس کے اوپر حکم نہیں لگا دوں بھائی وہ مشرک ہو گیا ہے, وہ مشرک ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی چیز جس میں علماء کا شروع ہی سے اختلاف رہا ہو, تابعین تبع تابعین ہی کے زمانے سے رہا ہو, اور علماء کا بہت بڑا طبقہ جیسے احمد بن حنبل ہے, امام ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, بہت سے علماء, نواب صدیق حسن کہاں, یہ علماء حدیث کے ابار وہ اس کو جو ہے جائز کہتے رہے. تو میں تو بھائی چھوٹا سا طالب علم نہیں کہتے کہا یہ شرک ہے, کسی بنیاد ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ مشرک ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. ان لوگوں نے صرف جائز کی حد تک کہا ہے, نہ کہ اسے سنت قرار دیا ہے. جی اس کے کیا دلائل ہیں شیخ علماء کرام کے پاس کہ جو جائز کے؟ وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے تبارک تعالیٰ نے اسے کیا شفا قرار دیا ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بعض جو ایسا اللہ کے رسول دم کرنے کے ہیں تو صرف پھونک کر کے صرف یہیں تک ہیں, اور ظاہر بات یہیں تک اس کو بعد کے علماء جیسے تابعین وغیرہ اس کو محدود نہیں رکھے ہیں. کچھ لوگ گئے ہیں ہاں بھائی پانی پر دم کر کے, کچھ لوگ ہیں کہ ہاں بھائی لکھے اور اس کو پانی میں ڈال کر کے, یہ تو اس میں جب اتنا توسع کیا تو لکھ کر کے لٹکایا بھی جا سکتا ہے. جی لیکن یہ کوئی صریح دلیل اس کے جواز کی نہیں ہے. مگر وہ حدیث سے پھر اس کو من تعلق تمیمتاً, دیکھیں اصل میں یہی سمجھنے کے بعد تمیمہ اس کو کہتے ہی نہیں لغت میں ہے. تمیمہ اصل چیز کیا ہے, وہ یہ جو دھاگے وغیرہ ہیں جو یہ چیز اصل میں تمیمہ ہوا کرتی تھی. قدیم زمانے میں علماء اس کو حروز کہتے تھے, نہ کہ تمیمہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ حروز. اس کے حرمت پر جو سب سے واضح دلیل ہو سکتی ہے من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کسی چیز کو لٹکائے تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے, یہ اصل دلیل ہو سکتی ہے. جی علا کل حال اس سلسلے میں علماء نے بڑی گفتگو کی, جس کا دل جس کے اوپر مطمئن ہو وہ. لیکن ہے لوگوں پر اس طریقے سے فتوے لگاتے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ ہاں بھائی وہ تو تعویذ لکھتا ہے لہذا اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں, اس طرح غلو کر جانا, یہ تو کسی عالم نے نہیں کہا ہے. جی یہ اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم یعنی عورت کے لیے کیا یعنی گاڑی چلانا اور اسی طریقے سے گھوڑ سواری اور کسی بھی قسم کے جانور کی سواری کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے, اور اسی طریقے سے اگر کوئی عالم کورس کر رہی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی خاص اسباب یا اس کے لیے کچھ خاص قوانین ہیں؟ کوئی قانون نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ اگر پردے وغیرہ کا اہتمام ہو سکتا ہے تو کوئی حرجہ نہیں, وہ چیز جائز ہوگی. دیکھیے اصل چیز کیا ہے, بسا اوقات شریعت کا ایک اصل اصول جو ہے جس پر توجہ دینے چاہیے کہ سد ذرائع. کیا ہے ایک سد ذرائع, ذریعہ کا. تو بہت سے احکام شریعت کے, بہت سی چیزیں شریعت میں ناجائز کیوں قرار دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ کسی بڑی برائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں, بڑی برائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں. جیسے بہت سے اس پر دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کیسے ہے نا سورہ الانعام کے 7ویں پارے کے اخیر میں, یعنی جو ان کے معبودوں کو تم لوگ برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ حالانکہ وہ برے تو ہیں ہی سب کچھ, لیکن فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اللہ تعالیٰ کو گویا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ سب سے برا وہ انسان ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ نے کہا کوئی اپنے والدین گالی کیوں دے گا؟ کہا کہ وہ دوسرے کے والدین گالی دیتا تو پلٹ کر کے وہ تمہارے والدین. تو سدن للذریعہ, اگر جانتے ہیں کسی علاقے میں ہو کس سے ایک برائی کا بہت بڑا عورتوں کی آزادی کا اور جہاں چاہیں آئیں اور جہاں ایک ذریعہ بن سکتا ہے تو اس وجہ سے روکا جائے گا, نہ یہ کہ بذات خود جو ہے یہ سواری کرنا ایسا ناجائز اور حرام ہے. جی مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا گاؤں یا اپنا کھیت وغیرہ ہے یا اپنا گارڈن مزرعہ ہے جو پیک ہے پوری طریقے سے,
اور اس میں بچیاں اگر کوئی گھوڑ سواری کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کوئی نماز کے لیے وضو بنا رہا ہو اور سر کے مسح کے بعد جانے انجانے میں وضو کے اجزاء کو پہلے تولیے سے سکھا لے اور بعد میں پاؤں دھوئے تو اس کا کیا ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، اتنی دیر میں جسے سوکھنا کہتے ہیں وہ پانی سوکھ جائے گا، لیکن آدھا جو ہے بھی نم رہیں گے، جی کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز کے وقت سو رہا ہو تو کیا اس کے گھر والے نماز کے لیے جگائیں؟ وہ محترم رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اور سردی کے موسم میں نمازوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اگر گھر والے نہ جگائیں تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ بالکل گنہگار ہیں، بالکل گنہگار ہیں، الا یہ کہ انہوں نے جو ہے سختی سے منع کیا اور ناراض ہوں گے تو ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، ان کا گناہ ان کے سر ہے، لیکن جگائیں نہیں تو جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ بچوں کے جو ڈولز، گڑیا وغیرہ، ٹیڈی وغیرہ، ٹیڈی بیئرز وغیرہ جو رہتے ہیں، اس کی وجہ سے فرشتے کیا آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں گھر میں؟ بھائی دیکھیے، اب ظاہر بات ہے اگر ان کو ایسی شکل دے دی جائے اور ان کو بسا اوقات سجا کر اچھی جگہ پر رکھا جاتا ہے، ظاہر بات ان کا کیا ہے آنے مانے ہیں آنے میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا ان کا جو کتا، ظاہر بات اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، وہ چھپ گیا تھا، تو آپ نے حضرت جبرائیل نہیں آئے اور آپ نے بتایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتے ہوں ہم نہیں آتے جی۔ لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتی ہے اس کی آنکھیں ظاہر نہیں رہتی ہیں اور زمین میں پھینکی گئی ہوئی ہے اور اس میں والدین جو ہے وہ صرف تھوڑا تساہل برتے، تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے فرشتوں کے آنے مانع نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم آپ نے ایک درس میں سورۃ مزمل کی تفسیر میں بتایا کہ یہ سورت بہت ہی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، تو اس وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا قرآن پڑھا کرتے تھے؟ دیکھیے وہ بات میں اس کا جواب وہ جہاں درس دیا تھا نا اس کے بعد دوسرے اس میں دے چکا ہوں کہ بالکل ابتدائی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اور صورتیں نہیں آئی تھی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا جابر بن عبداللہ کا جو قول ہے رضی اللہ عنہم کہ اس کے بعد وحی کیا آمد کا سلسلہ بالکل ایسے جاری ہو گیا کہ اس طریقے سے گویا کہ روزانہ کوئی وحی آ ہی رہی ہے، تو اس طریقے سے بہت کافی قرآن کا ایسا جو پڑھا جا سکے وہ نازل ہو چکا تھا جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم شادی کے دن مہمانوں کا کھانا اور فرنیچر مانگے تو کیا لڑکی والوں سے اگر کوئی مانگے اس طریقے سے تو کیا وہ دے دینا چاہیے بچی کی شادی کی خاطر؟ بھائی دیکھیے، اب اگر جو ہے وہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مجبور ہو کر کے دینا پڑتا ہے، گناہ کس کے ہوگا؟ لڑکے والوں کے اوپر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ گناہ اس کا لڑکے والوں پر ہوگا، لڑکی والوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے بچی کا مسئلہ رہتا ہے۔ بسا اوقات بعض بچیاں اس کی وجہ سے یعنی بالکل ایسے یعنی وہ ہو جاتی ہیں کہ یعنی بدزن ہو جایا کرتی ہیں، اور ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد تقریباً میرے سامنے بعض ایسے ہیں کہ 10 سال گزر گئے وہ شادی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی۔ بعض حالات تو یہاں پر آ گئے، میں نام تک جانتا ہوں اور حالات سے پورے واقف ہوں کہ ایسی بچی یعنی ہمارے قاری صاحب کے مدرسے میں وہ عالمہ کا کورس کر رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ گھر گئی وہاں پر اور جہاں پر وہاں پر گاڑی کا مطالبہ کیا اور یہ اس کے والد نے کہا بھائی ہم سے نہیں استاد، نتیجہ کیا ہے بغیر شادی کی آ گئی، اس نے خودکشی کر لیا۔ تو ایسے بہت سے حادثات پیش آ سکتے ہیں نا۔ ایمان ذرا سا کمزور ہوا اور شیطان غالب ہے تو شادی کر کے بھاگ بھی سکتی ہے۔ بعض لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مانا جائے گا، لیکن ہر آدمی کے جانتے ہیں اپنے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے اتنا قوی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اگر بدرجہ مجبوری ایسا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ لڑکی والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر دینا چاہیے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص یعنی زکوٰۃ، صدقات وغیرہ سب کچھ دیتا ہے اور اچھے سارے خیراتی کام بھی کرتا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ہے، ٹیکس دینا جائز نہیں، اس لیے وہ ٹیکس میں چوری کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے؟ بھائی دیکھیے، ٹیکس دو قسم کے ہیں۔ ایک ٹیکس وہ ہے جو ایک جائز حد تک ہے، یعنی کسی پر ظلم نہ ہو اور معقول، تو حکومت کو چلانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور فقہا یہ ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ حاکم وقتی طور پر اگر ہے تو کچھ ایسی چیزیں ٹیکس لگا سکتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے علاوہ بسا اوقات خاص حالات پیش آتے تھے تو خصوصی طور پر صدقہ اور خیرات کرنے کے اعلان فرماتے کہ نہیں، جیسے غزوہ تبوک وغیرہ کے موقع پر ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہر جگہ حکومت ہر موقع پہ اس طریقے سے کرتے رہے، اس کی وجہ سے کیا ہے وہ کچھ جائز ٹیکس، تو ایسے اگر جائز ٹیکس ہیں اور اتنا بھاری نہیں ہے کہ ہاں بھائی لوگوں کو لیے کیا ہے پریشانی سبب ہے، تو اس کا دینے میں واجب ہے، حاکم کی اطاعت ہے، اگر کرتا ہے چوری تو اس کا گناہ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بعض ایسا ٹیکس جو ہوا کرتے ہیں کیا ہے غیر ضروری، جیسے آج کل سبحان اللہ ایسا ہے کہ آپ اگر کمائیں تو مشکل سے جو ہے 40% بھی آپ کے حصے میں نہیں آتا، باقی سارا ٹیکس، ظاہر بات یہ ظلم ہے۔ تو اس میں اگر انسان کی عزت باقی رہ جاتی ہے، مسلم قوم بدنام نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ دیندار لوگ مولوی ہو کر کے تم ایسا کام کرتے ہو، یعنی خود اپنی غلطی سے کیا تمام لولیوں کو بدنام کر رہا ہے، تو ایسے میں ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی آدمی چھپا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ زکوٰۃ حقدار تک دوسرے ملک پہنچانے کے لیے جو خرچ آئے گا وہ اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا یا زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا خرچہ دے، کیوں غریبوں کا پیسہ کاٹے گا وہ؟ جی جی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر مسجد کی انتظامیہ تک اگر کوئی یعنی صدقہ و خیرات لا کر دے رہے ہیں، چندہ دیتے ہیں تو جو دینے والا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ حلال اور حرام مکس کمائی کرتا ہے تو لینا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اور پوچھنا ضروری ہے کہ تمہاری حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، اگر یہ ہے لوگوں کو اس سے تنبیہ ہو، لوگوں کو اس سے تنبیہ ہو کہ ہاں بھائی لوگ حرام کام سے پرہیز کریں گے، اگر ہم ان کا صدقہ قبول نہیں کریں گے تب تو یہ واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پوچھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارا مسجد کا بہت سا کام رک جائے گا، تو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم چھوٹے بچے کے ہاتھ میں جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ پیسے کیا ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو بڑے ہونے تک؟ اللہ کے بندے، انت ومالک لیبیک، تو تیرا مال کس کے لیے ہے؟ تیرے باپ کے لیے ہے، وہ امانت نہیں، وہ دیتے بھی ہیں لوگ کس کے لیے؟ اصل میں بہانہ اس کا رہتا ہے لیکن دیتے کس کو ہیں؟ اصل والدین ہی کو دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ بھی یہ کیا کرے گا۔ جی۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم جیسا کہ آج کل تصویروں کا دورہ ہے تو فون میں کیمرے میں وغیرہ بہت ساری تصاویر محفوظ رہتی ہیں جو آگے چل کر کچھ کام بھی آ جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر دوسرے ملک جاتا ہے تو وہاں پر بچوں کے لیے اسکول وغیرہ میں، تو ایسی چیزوں میں تصویر موبائل میں سیف رکھنے کا حکم کیا ہے؟ جب کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر خبر کو برابر کر دو۔ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن میرا دل جو اس پر مطمئن ہے کہ یہ تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی عنوانیت آئی ہے جو کیمرے وغیرہ میں رہتی ہے۔ کیمرے میں اس کو آپ اگر نکالنا چاہیں تو یا تو الگ سے پیپر پہ نکالیں، ورنہ اس کو آپ کہیں الگ سے کیمرہ آپ توڑ ڈالیں، یہ کریں وہ کریں، اور کہیں پر وہ دکھائی نہیں دے گا۔ جی، تو ایک عکس ہے آپ کا لے لیا گیا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔